مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں ترکیب القرآن اور سورۃ البقرہ کی آیات کی ترکیب کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب تک جو ہے وہ 28 آیات مبارکہ ہو چکی ہیں۔ آج جو ہے وہ ہوگی آیت مبارکہ ہماری آیت نمبر 29۔ آیت نمبر 29 ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ یہ جو ہے وہی ہے، وہی ہے الذی جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا تخلیق کیا ہے تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سارا کا سارا، اور پھر اس کے بعد جب جب قصد فرمایا الی السماء آسمان کی طرف تو فسواہن سبع سماوات تو بنا دیے اس نے ان آسمانوں کو 7 پورے کے پورے 7 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر شے جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے نا پوری آیت مبارکہ میں 2 جملے بنیں گے۔ ایک هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، یہ ایک جملہ، اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یہ بن جائے گا دوسرا جملہ۔ ٹھیک ہے، تو اب شروع کرتے ہیں ترکیب اس کی۔ یہ جو ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر واحد مذکر غائب ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور اس کو ہم بنا دیتے ہیں مبتدا۔ اب اس مبتدا کی ہم تلاش کریں گے خبر۔ جب اس مبتدا کی خبر تلاش کرنے چلے تو ہمیں ملا الذی، تو الذی جب ہم نے دیکھا تو الذی ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسم موصولہ۔ اب اسم موصولہ ہے تو اسم موصولہ کا کیا تلاش کرنا ہے آپ نے؟ اسم موصولہ کا صلہ، اور اسم موصولہ کا صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو چلیں آپ اسم موصولہ کے صلے یعنی جملے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ جب آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب سے پہلے اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ خلق کا فعل ہے، یہ ضربہ کے وزن پر ہے، فعلہ کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوئے اسم موصولہ اس کا فاعل، پھر لام حرف جر اور کم مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا خلق کا فعل کا ظرف لغو، پھر ما فی الارض جمیعا، یہ ما جو ہے یہ پھر اسم موصولہ، فی حرف جر اور الارضی یہ کیا ہے؟ یہ مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا ثبت فعل کا ظرف لغو، پھر ثبت فعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوئے اسم موصولہ یعنی ما کی طرف راجع بس ہوا اسم موصولہ اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا، پہلے بن جائے گا صلہ کس کا؟ ما اسم موصولہ کا صلہ، پھر ما اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر بن جائے گا ذوالحال، اور پھر جمیعاً یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا خلق فعل کا مفعول بہ، پھر خلق فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول بہ سے مل کر پہلے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد اگر آیت اتنی ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ الذی اسم موصولہ کا صلہ ہو جائے گا، لیکن ابھی اسم موصولہ کا صلہ نہیں بنا رہے بلکہ ہم نے اور جملوں کو بھی صلے کے اندر ہی شامل کرنا ہے۔ تو ابھی اس کو کیا کریں گے؟ ہم کہہ دیں گے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، پھر ثم استویٰ الی السماء میں ثم یہ حرف عطف ہے، الی یہ استوا یہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب اور فعل ماضی مثبت معروف، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر الی حرف جر السماء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ استوا فعل کا ظرف لغو، اور پھر استوا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو جائے گا؟ یہ بن جائے گا معطوف اول،
ٹھیک ہے. اب فسواہن سبع سماوات میں پھر فا عاطفہ، سوا یہ فعل ہے اور یہ جو اس میں ہوا ضمیر ہے اس میں مرفوع متصل مستتر وہ ہے اس کا فاعل. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو آگے ہنہ ضمیر ہے اس کو آپ پہلے بنا دیں ذوالحال یا پہلے آپ بنا دیں ممیز. ٹھیک ہے. ہم ذوالحال بنا دیتے ہیں. پھر سبع سماوات میں سبع مضاف اور سماوات مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ ہو جائے گا کیا، ہنہ ذوالحال کا حال. پھر ہنہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، سوا فعل کا مفعول بہ، اور پھر سوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا ہو جائے گا، معطوف ثانی. ٹھیک ہے. یعنی خلق لکم ما فی الارض جمیعا یہ والا جملہ کیا ہے، یہ ہے معطوف علیہ. ثم استوی الی السماء یہ والا جملہ ہے معطوف اول، اور فسواہن سبع سماوات یہ ہے معطوف ثانی. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصولہ کا صلہ، اور پھر الذی اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر ہوا معرفہ مبتدا کی خبر، اور پھر ہوا معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو یہ ایک جملہ ہو گیا. دوسرا والا بہت مختصر ہے اور آسان ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس میں کیا ہے، یہ واو جو ہے مستأنفہ لے لیں آپ، اور ہوا جو ہے یہ کیا ہے، یہ ضمیر ہے وہی واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع منفصل معرفہ مبتدا. بکلی شیء میں با حرف جر، کلی مضاف اور شیء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ جو آگے علیمون ہے نا یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے تو ہم علیمون کا ظرف لغو مقدم بنا دیں گے. پھر علیمون صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مبتدا اس کا فاعل. پھر یہ با حرف جر، کلی مضاف اور شیء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور. پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا ظرف لغو کس کا، علیمون جو ہے نا آگے یہ صفت مشبہ ہے، اس علیمون کا ظرف لغو مقدم. ٹھیک ہے. اچھا پھر علیمون صفت مشبہ ہم کہیں گے علیمون صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مبتدا اس کا فاعل. پھر اس صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہماری آیت نمبر 29 بھی اپنے اختتام کو پہنچی. اس میں ہم نے دو جملے بنائے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات یہ ایک جملہ، اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یہ ہے دوسرا جملہ. تو یہ دو جملے بن کر اپنے اختتام کو پہنچی. مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.